بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. موجودہ سیاسی صورتحال میں کل پشاور ہائی کورٹ فیصلہ کر ہی دے گی کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو مل رہا ہے نہیں. البتہ چیئرمین پی ٹی آئی گور خان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی نشان پہ ہم الیکشن لڑیں گے, بیک آؤٹ نہیں کریں گے, خواہ ہمیں انڈر 19 سے ہی کیوں نہ الیکشن لڑنا پڑے, لیکن ہم الیکشن میں حصہ لیں گے, گراؤنڈ خالی نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگ الیکشن میں حصہ لیں گے چاہے ان کو بلے کا نشان ملے یا نہ ملے. اس سے پہلے ہم خبر دے چکے ہیں کہ متعدد حلقوں میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے فارم بھروائے. پھر ان فارمز کی تعداد بھی پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ تھی دیگر پولیٹیکل پارٹیوں سے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ملک بھر میں فارم مسترد کا سلسلہ بھی چلا. بڑے بڑے جو پارلیمنٹیرین تھے اس بار ان کے فارم مسترد ہوئے ہیں. اب وہ عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں نہیں, اس پر بھی ہم بات کریں. پھر ہم بات کریں گے انوار الحق کاکا ڈگرا وزیر اعظم سے. آج اسٹوڈنٹس نے متعدد سوال کیے. ایک سوال میں بتا بھی دیتا ہوں. ایک بچی نے, ملکی معمار نے پوچھا کہ وزیر اعظم صاحب جب کسی سیاسی شخصیت کو گرفتار کرنا ہوتا ہے, میں نام لے لیتی ہوں عمران خان, قاسم کے ابا جس کو کہا آپ لوگ کہہ رہے ہیں, تو اس کے لیے 12 بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں, لیکن اگر کسی مظلوم کا ریپ ہو جائے, کسی مظلوم کا قتل ہو جائے, تو پھر یہ عدالتیں ایکشن میں کیوں نہیں آتی, پھر ادارے ایکشن میں کیوں نہیں آتے. جس پر انوار الحق کاکڑ نے بھی بڑی تمید باندھی اور کہا کہ جس قاسم کے ابا کی آپ بات کر رہی ہیں اس کی حکومت میں جب سب ہو رہا تھا تو تب ٹھیک تھا, لیکن جب اس کی حکومت چلی گئی تو پھر اس نے حمید کی اماں اور دیگر کو شکوے کرنا شروع کر دیے گئے. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. بڑا طویل لیکچر دیا نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے عام انتخابات 8 فیب کو ہوں گے, یا کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ سردیاں ہوں گی, پولنگیں کیسے بنیں گی, تو کہیں پھر آگے تو نہ چلے جائیں گے الیکشن. بات کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ موجود ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں کے دور اپنے ملکی سیاست ہیں سید سجاد علی شاہ جو کہ بہت شکریہ سر. شاہ صاحب آپ نے ٹائم دیا, ان کے ساتھ کراچی کی معروف شخصیت, آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے سلیم سچوانی صاحب جو کہ بہت شکریہ سر. سلیم سچوانی صاحب آپ نے ٹائم دیا. شاہ صاحب پہلے ذرا انوار الحق کاکڑ پہ بات کر لیتے ہیں. نگراں وزیر اعظم, بہت بڑا منصب, اور وہ الیکشن کروانے آئے ہیں نا. کوئی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے وہ امن امان بہتر ملک میں کروا کے اور پھر الیکشن کروا کے پھر وہ اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جاتے ہیں, الوداع کرتے ہیں. نگراں وزیر اعظم سے پہلے بھی سوال کیا گیا کہ سر الیکشن کا نہیں, میرا کام نہیں ہے, وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. آج پھر یہ اسٹوڈنٹس نے جب بات کی, سوال و جواب ہوئے, پھر انہوں نے ایک بڑی تمید باندھی. آپ کا تجزیہ کیا ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد, پرائم منسٹر ایز اے پرائم منسٹر جس طریقے کی وہ گیدرنگ کر رہے ہیں اور لوگ بیٹھ رہے ہیں سامنے, اور اسٹوڈنٹس خاص کر کے یوتھ ہماری, تو میں کہتا ہوں کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ بڑے عرصے بعد یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اس طرح اوپن سوالات کی اجازت دی جائے. جو آپ ابھی سوال بتا رہے تھے اپنی ابتدا میں, تو میں کہتا ہوں کہ جو دوسرے پرائم منسٹرز پیچھے ہمارے گزرے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی سوال اس طرح کا کر لے. تو اتنا اجازت دے دینا اور اتنے مطلب اختیارات دے دینا کہ سوالات ہوں, تو سوالات ہوں گے اور سوالات کے جوابات بھی ہوں گے. جمہوری معاشرہ ہے نا, سوال تو ہونے چاہیے. اگر وہ کہیں جا رہے ہیں, ٹریک بڑا بہترین ہے. اب آپ نے جو سوال اور اس کے جواب کا ذکر کیا, تو ساجد میں آپ کو بتاؤں کہ اجتماعی معاملے میں اور انفرادی معاملے میں دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ نے کہا کہ عدلیہ, انہوں نے جواب, لڑکی کا سوال تھا اسٹوڈنٹ کا, ہماری بیٹی کا, کہ عدلیہ اس وقت کھلتی ہے اور اس وقت نہیں کھلتی. تو اجتماعی اور انفرادی معاملے میں دونوں میں ڈفرنسز ہیں. عدلیہ کا ٹائم قیمتی ضرور ہے, لیکن جہاں اجتماعی معاملہ آتا ہے, ملک اور قوم کا معاملہ آئے گا, تو وہاں عدلیہ بالکل اپنا کردار ادا کرے گی. اس کا مطلب ہماری ریاست میں اگر آپ جو جواب دے رہے ہیں اجتماعی, آپ جس کو کہہ رہے ہیں اجتماعی سے مطلب کوئی اگر سنگل پرسن یہاں پہ مر جائے, کسی کے گھر پہ ڈکیتی پڑ جائے, کسی کو کوئی ریپ کر دے روڈ پر, ماں بچے کی ماں کا, تو وہ بھلے ہو جائے؟ نہیں, میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. انفرادی حادثات جو ہوتے ہیں, انسیڈنٹس جو ہوتے ہیں, یا مظالم ڈھائے جاتے ہیں, کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, فوراً نوٹس لیا جاتا ہے. سب سے پہلا آپ کی جو فرسٹ ڈیفنس لائن ہے وہ پولیس ہے. پولیس پہلا ایکشن لیتی ہے, اس کے بعد جا کے معاملہ عدلیہ کی نظر ہوتا ہے, اور عدلیہ اس کے اوپر بالکل شواہد اور ضوابط کے مطابق فیصلے دیتی ہے. لیکن یہ اجتماعی مسائل سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب ایک انفرادی مسئلہ اس کو آپ اگنور کر دیں. اجتماعی ملک کا مسئلہ ہے. ایک اسٹوڈنٹ بچی کے انصاف پر مبنی سوال, عدل و انصاف کا انہوں نے تقاضا کیا, اس پر نگراں وزیر اعظم نے جو
بانی پی ٹی آئی کا جو ایکس رے کیا اس پہ کیا آپ کہیں گے؟ اس میں دیکھیں وہ ان کی سوچ ان کی ہے اور انہوں نے وزیر اعظم اپنی سوچ بیان کی ہے. وہ الیکشن کرانا ان کا کام نہیں ہے, بالکل انہوں نے صحیح کہا, الیکشن کمیشن کا کام ہے, جو ادارہ بنایا گیا اس کو ہم فنڈز دے رہے ہیں, وہ ادارہ ملک کا ادارہ ہے. اس ادارے کو بلائے نا وزیر اعظم, پوچھے نا بھائی کیا آپ کو مسئلہ ہے, کوئی مجھ سے ہیلپ چاہیے آپ کروائیں, وزیر اعظم آپ کو آرڈر کرتا ہوں. دیکھیں ایز اے نگراں وزیر اعظم وہ اپنے فرائض کے ڈومین میں ہیں, وہ کر رہے ہیں, اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں. بات یہ نہیں ہو رہی, دیکھیں انہوں نے کل چلے جانا ہے, جس نے آنا ہے عوام نے جس کو چوز کرنا ہے وہ آ جائے گا. مجھے کوئی ذاتی سمپتی نہیں, وہ چلے جائیں, لیکن وہ وزیر اعظم ہے ریاست پاکستان کے سر, ادارے ان کے ماتحت ہیں, وہ اداروں کو ہدایت دیں کہ بھائی الیکشن کیا مجھے لے کر آئے. مجھے یہ بتائیں کہ بارہا انہوں نے کسی بھی معاملے پہ, دیکھیں یہاں سے وہ گئے فارن کنٹریز کے جو دورے کے اوپر جب وہ گئے, تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا, ناظرین سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, جو ویورز ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں پراپر, جو خبروں میں دلچسپی رکھتے ہیں, کیا انہوں نے کشمیر سے لے کے فلسطین تک کی بہترین موقف کے ساتھ حمایت نہیں کی؟ کرنی چاہیے, پاکستان کی فورن پالیسی کے یہ پلر ہیں. اب آپ آ جائیں معیشت کی, ملک کی معیشت کے لیے کیا انہوں نے ہر قدم پہ گفتگو نہیں کی ہے؟ ریکارڈ ہے ہر چیز کا. یہ سوال جواب کا جو سلسلہ ہے, صحافی بھی کرتے ہیں, ہم لوگ خود بھی کرتے ہیں سوال, کوئی بھی موقع آتا ہے ہم پولیٹیشین سے ضرور سوال کرتے ہیں, کیونکہ ملک کی بھاگ دوڑ چلا رہے ہوتے ہیں, تو پرائم منسٹر تو بہت بڑا عہدہ ہے, تو سوالات تو ہوں گے, لیکن اسٹوڈنٹ نے اپنا سوال کیا, اس کو اس کا جواب دیا گیا. اگر وہ بچی ہماری متفق نہیں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے اس کو آگے بالکل متفق کیا جائے گا, اس کو سمجھایا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کوئی بھی ہوگا وہ ملک کے لیے نہیں ہوگا, پورے ملک کے عوام کے لیے ہے. اور اسٹوڈنٹ تو ہماری طاقت ہے اصل, وہ وہیں سے تو ہمارا پورا سسٹم بن کے نکل رہا ہے, ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے کالجز, ہمارے اسکول. انوار الحق کاکڑ صاحب نے جو تمید باندھی کہ جب وہ ہوتے ہیں تو پھر ان کو ان کے ابو یاد نہیں آتے, ان کو ان کی امی یاد نہیں آتی, کیا میسج تھا یہ کس کو اشارہ تھا, یا جو ان کا وہ جو لینگویج کا جو اسٹائل تھا, ایک وزیر اعظم اور پھر وہ وزیر اعظم جو کسی مینڈیٹ سے نہیں آیا, وہ ایک کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہے. دیکھیں کل ہی ساجد ہم اسی پلیٹ فارم سے پروگرام کر رہے تھے, ہم یہیں بیٹھے تھے, اور وہ اشارہ وہی تھا جو کل ہم نے بات کی کہ جب حکومت بنتی ہے, کوئی ریاست میں سیاستدان آ جاتا ہے اور ریاست کو چلانا شروع کرتا ہے, تو وہ اس وقت کوشش کرتا ہے میرے مراسم اچھے رہیں. ٹھیک ہے, یہ کل کے ہمارے ڈائلاگس ہیں اور ہم نے کل یہاں پہ باقاعدہ اس پہ ڈسکس کیے. اس کے بعد جب نیگیٹو کوئی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں اور شکایت ہوتی ہے اداروں کو, اور ایک ہی دفاعی ادارے کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ایک ہی کو, جب شکایت ہوتی ہے, شکوے شروع ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا, یہ کیوں کر دیا, یہ کیوں ہوا, تو پھر تصادم کی شکل ہوتی ہے. اور یہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کے ذریعے پھر وہ سوشل میڈیا اور دیگر چیزوں کا استعمال کر کے اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں مزید روشنی ڈالتے ہیں. سلیم سچواری صاحب, آپ نے بھی غالباً انوار الحق کاکڑ صاحب کا یہ سیشن جو ان کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا, غالباً آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا. آج بڑی سرخیاں بھی تھیں, ابھی تک 9 بجے کے بلیٹن میں بھی بتایا جا رہا ہے. یہ کس طرف ان کا اشارہ تھا, کیا یہ آپ کا پی ٹی آئی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ پی ٹی آئی کا موقف تو نہیں, میں اپنی ذاتی موقف اس پہ دے سکتا ہوں. پی ٹی آئی کا موقف اپنی ہماری پارٹی دے گی, اس پہ جو بھی موقف ہوگا. مگر جو ہے نا, اس میں آپ دیکھیں, اگر انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے, اگر ان میں تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, اسٹوڈنٹ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے جو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان کو, اور جس پیار اور محبت سے ان کو جواب دینا چاہیے, وہ سب چیزیں نہیں, تو کیوں اپنے آپ کو بار بار اسٹوڈنٹ میں جا کے وہ اپنے آپ کو بدنام کروا رہے ہیں, کیوں اسٹوڈنٹ میں جا کے اپنی بے عزتی کروا رہے ہیں, کیوں اسٹوڈنٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے اس کے اوپر وزیر اعظم ہونے کا روپ جاتے ہیں. بھائی وہ نگراں وزیر اعظم ہو آپ کا کام ہے الیکشن کی نگرانی کرنا, قوم کو جو ہے نا تکلیف نہ پہنچے, قوم کو جو ہے پریشانیاں نہ ہو, اس کی نگرانی کرنا, نہ کہ آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو دبانے کی کوشش کرے. یا تو سوال ان سے سنے نہ, اور سنتے تو پھر تحمل اور برداشت سے, پیار اور محبت سے ان کو جواب دیا جائے. یہ طنزیہ جملہ نہیں کسا انہوں نے کہ جب حکمران بیٹھتے ہیں تو پھر قاسم کے ابا خود کو باپ سمجھ لیتے ہیں, پھر جب چلے جاتے ہیں تو پھر وہ آپ نگراں ہو, آپ پارٹی کیوں بن رہے ہو؟ یہ کاکڑ صاحب کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ پارٹی بن رہے ہیں, مسلسل پارٹی بن رہے ہو. یہ پوری نگراں گورنمنٹ, غیر قانونی نگراں گورنمنٹ, اس کو نگراں گورنمنٹ ہم نہیں کہہ سکتے, یہ غیر قانونی نگراں گورنمنٹ کے وزیر
اعظم ہے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں, غیر آئینی نگراں گورنمنٹ کے وزیر اعظم ہے, پورے ملک کے اندر اس پر غیر آئینی حکومت چل رہی ہے, پورے ملک میں اس پر جو ہے تماشے لگے ہوئے, لاقانونیت پھیلی ہوئی ہے, ملوکیت پھیلی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں جمشید دستی کی فیملی کے ساتھ میں کیا حرکت کی گئی, کیا یہ نگراں گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس کے گھر پہ پہنچتے نگراں وزیر اعظم اور ان کے ساتھ میں جو سلوک کیا گیا اس کے بارے میں تحقیقات کرتے؟ کیا ہمارے اداروں کی بے عزتی نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی ہمارے ادارے کے لوگ کیا اس طرح کر سکتے؟ میں تو نہیں مانتا کہ ہمارے ادارے کے کوئی بھی لوگ اس طرح کر سکتے. اگر یہ ہمارے ادارے کے لوگ ہیں تو ان کو لٹکا دینا چاہیے, سزا موت دینی چاہیے, اور اگر ادارے کے لوگ نہیں ہیں تو ان کو اریسٹ کر کے ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. یہ کیا طریقے لگائے ہوئے انہوں نے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ حرکت کی وہ بینگ اے مسلم ہم اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے جا کے جمشید دستی صاحب کے گھر کے اندر میں یہ حرکت کی, کیا ان کو مسلمان ہونے کا حق دے سکتے ہیں کہ یہ کوئی مسلمان اس طرح کی حرکت کرے گا کہ خواتین کے ساتھ میں اس طرح کے سلوک کیے جائیں گے اور گھروں میں گھس کے اس طریقے سے حرکتیں کی جائیں گی؟ 2 بار وہ ممبر نیشنل اسمبلی, سر وہ ممبر مشن بھی نہ ہو, کسی فقیر کی کٹیا ہی کیوں نہ ہو, عزت سب کی سانجھی ہے. بینگ اے پاکستانی, بینگ اے پاکستان کے آئین کے مطابق جو کہ ختم ہو چکا ہے, جس کو توڑ دیا گیا ہے, ساری غیر قانونی حکومتیں مسلط ہیں اور اس وقت اس کو حکومت پاکستان کہنا بھی پاکستان کی توہین ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شاہ صاحب میں چاہوں گا اس پہ آپ روشنی ڈالیں تو پھر میں کال بھی لے لوں گا. یہ جمشید دستی صاحب کا واقعہ آپ نے دیکھو سوشل میڈیا پہ ایک بڑا چرچا ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں کہ میرے گھر پہ کیوں لوگ اسے. شاید آپ کی نظر سے گزرا نہیں ہے, وہ جمشید دستی سے کافی عرصے سے میرے بھی ٹیلیفونک رابطے رہے, اور یہ جو واقعہ کل کی جو فوٹیج جو وائرل ہوئی ہے اس میں ساجد میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو مقامی ان کے ایریے کے ایس ایچ او ہیں, متعدد کیسوں میں وہ مفرور ہیں جمشید چیمہ. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ ایس ایچ اوز اور پوری ٹیم جہاں جہاں سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی اپنے ذرائع سے, کہیں بھی کسی قسم کی کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا جو بیان کیا جا رہا ہے, اور سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے وہ تمام کی تمام جھوٹ کا پلندہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر کہیں بھی میں مذمت نہیں کروں گا اپنی ذات کی حیثیت سے, حالانکہ وہ مجھے بڑی رسپیکٹ کی اس میں دیکھتے ہیں. بات ہو رہی ہے ہماری, پرانے دور میں کافی بات رہی ہے. جمشید دستی یہ جھوٹا رو رہے ہیں, یہ واقعہ جھوٹا ہے, ان کے گھر پہ کوئی نہیں گھسا, کوئی تردید نہیں کر رہا. ان کے گھر پہ کوئی نہیں گیا. ان کے گھر کی جو فوٹیج آئی ہے وہ آپ نے شاید دیکھی نہیں. میں نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے, اس فوٹیج میں آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ایک کمرے میں اوتاق بیٹھک جسے ہم کہتے ہیں بنی ہوئی ہے, بیٹھک میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جسے توڑ پھوڑ کیا جائے, تکیے اور گدے ادھر ادھر پھینک دیے گئے, دروازوں کے 1-2 لاک انہوں نے ڈیمیج دکھائے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ آج کا دور ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتا ہے, ہر ایسا سینسیٹیو آدمی جو ایم پی ایم این اے رہا ہوا ہے یا پولیٹیشین ہے یا اچھے عہدے پہ کسی براجمان رہا, اس کے گھر میں بھی سی سی ٹی وی ہوتا ہے. تو انہوں نے ویڈیو میں کہیں نہیں کہا کہ میرے سی سی ٹی وی اتار کے لے گئے, میرا کیمرہ لے گئے اتار کے, یا میرا وہ توڑ دیا ڈی وی آر, ایسا کوئی بیان نہیں ہے ان کا. اور اگر ایسی کوئی چیز تھی تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آنی چاہیے تھی, تصدیق ہوتی اس کی, بالکل اس پہ کارروائی کی جاتی اور اس کو باقاعدہ طور پہ دیکھا جاتا کہ آیا اتنا بڑا الزام اپنی فیملی پہ لگا دینا, یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ اپنی عزت خود خراب کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے, ہمارا کام نہیں کہ ہم اپنی خواتین کا کوئی اس ٹائپ کا ذکر جو ہے وہ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ آ کے کریں. یہ بالکل ہی میں سمجھتا ہوں یہ سینس لیس گفتگو ہے. اگر کوئی شکوہ بھی ہے, کوئی بات بھی ہے, مردوں کی طرح جب آپ کہہ رہے ہیں مجھے مار دو, تو آپ بتائیں, آپ اس کا طریقہ انداز گفتگو تھوڑا تبدیل کر سکتے تھے. لیکن جس طریقے کی ان کی وہ گفتگو ہے وہ تو انتہائی افسوسناک ہے. میں کہتا ہوں کہ میں قدر کرتا ہوں میری بہن ہے جو ان کے گھر میں, بالکل بھابھی کی نظر سے دیکھوں گا, بہن کی نظر سے دیکھوں گا, بالکل ہی انہوں نے, وہ کہتے ہیں اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلی, آپ نے تو بالکل ہی مطلب اپنے ہی گھر کو نقصان پہنچانے والا یہ ویڈیو کلپ جو ہے وائرل کیا ہے. اور ساجد ایسا نہیں ہونا چاہیے. دور ضرور ہے سوشل میڈیا کا, ایسا بھی دور نہیں ہے, ایسا سنبھالنا ہونا چاہیے, ایسا بھی دور نہیں. صحیح سے صاحب مسترد کا سلسلہ چلا. یہ جو بات کر رہے ہیں نا جمشید دستی صاحب کے حوالے سے, یہ بہت ہی بچکانہ اور احمقانہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے ان کو سی سی فوٹیج ان کو اتارنے دیں گے. آپ جا کے پوچھتے نا, وہیں پہ جاتے وزیر اعظم صاحب پوچھتے کہ بھئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کیوں سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں, کہاں کہاں کے کیمرے لگائے ہوئے, کیا کوئی گیا ان کے گھر پہ, کسی نے پوچھا ان سے؟ صحیح. آپ یہاں پہ بیٹھ کے اپنی جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں کہ کیوں سی سی, کیا وہ دکھاتے یہ سب حرکتیں؟
भाई क्या वो हरकतें दिखाते हैं? उन्होंने जबान से बात कर ली, उन्होंने जबान से बात कर ली है, इनको सलाम है, इनको जबान से उन्होंने जबान से बात कर ली ना, ये इनको सलाम है, ये इनको सलाम है, उन्होंने जबान से। और लोगों को यही ज्ञान था, झूठ लोगों को यही ज्ञान था, लोगों को यही ज्ञान था, वो चुप रहे, इनकी गंदगी खाने को करना डालेंगे, इनको यही ज्ञान था कि गंदगी खाने को करना डालेंगे, ये इनका ना बातें कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज दिखाई मेरा एक मेहमान, एक मैं कॉल पे ले लूं, असलम खान साहब, मैं असलम साहब से ले लूं, आप चेयरमैन कराची ग्रैंड लाइन। बहुत शुक्रिया असलम खान साहब, खुशामदीद के शो में। सर असलम साहब बताइएगा, आपका एक जत्था भी कराची में मुतहरिक हो गया है और बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन करते जा रहे हैं, इलेक्शन में कितने पुरुम्मीद है कराची ग्रैंड अलायंस? असलम खान साहब। देखिए, हमने तो कराची के लोगों को अवेयरनेस दी है कि भाई ये लोग हैं जिन्होंने आपके साथ हमेशा जाति की है और आपके सामने मौजूद हैं, हमारा कैरेक्टर, हमारी सारी चीजें मौजूद है। हमने कराची के तमाम लोगों को अवेयरनेस दे दी है कि कराची के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि कराची को अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए। जब तक इसको बनाया नहीं जाएगा, जब तक इसके मसले मसाइल हल नहीं होंगे। और इसमें लोग कहते हैं कि तासुब कोई नहीं है भाई, सूबे तो बनने है ना, आज निकल बनने, अगर मोहब्बत से काम हो जाए तो अच्छा है, या फिर सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो कराची, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा असलम साहब, मैं यहाँ पे रोकूंगा। जैसे इंतजामी यूनिट की आपने बात की, सूबों की आपने बात की, तो उसके लिए तो आइन में रास्ता मौजूद है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, कह देने से तो नहीं बनेंगे ना खान साहब? देखिए, बात यह है कि एक तो सारी चीजें होती हैं और इसमें कानून में सब तब्दीली लानी पड़ेगी। जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनको पता है उस तब्दीली के लिए भी मेजॉरिटी चाहिए। सूबों की, सराय की सूबा बनना चाहिए, हजारा सूबा बनना चाहिए, बिल्कुल बनने और चाहिए। तमाम सूबे बनने चाहिए। हाँ। तकरीबन कोई हमारे हिसाब से अगर हर डिवीजन में एक सूबा बना दिया जाए तो उसके लिए मेजॉरिटी असेंबली में, खान साहब उसके लिए असेंबली में मेजॉरिटी चाहिए। देखिए, असेंबली में जब मेजॉरिटी थी, सराय की सूबे को माना गया, कौमी असेंबली ने भी माना और सूबाई असेंबली ने भी माना, लेकिन आज तक सराय की सूबा नहीं बना। आप मुझे बताएं ना, बात कानून और उसकी नहीं है, बात यह है कि राइट। तो इसका दूसरा तरीका यह है कि फिर जो है वो कराची के लोगों से उनकी राय ली जाए, राय शुमारी की जाए कि क्या भाई कराची के लोग अलग इंतजामी यूनिट चाहते हैं या नहीं। दूसरा इसका ये भी है, आप करवा लें राय शुमारी, आपका और उसके लिए ना आप ग्रैंड अलायंस करवा लें, इसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक है कि भाई देखिए, कराची, देखिए कानून की अगर जहां तक बात है तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया हुआ है कि 140A के तहत अख्तियारात जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे दिए जाए। असलम साहब, एक मासूमाना सवाल है आपसे, आप जिस इंतजामी यूनिट और जो आप कराची और सूबों की बात कर रहे हैं और कराची के लोगों के हुकूक की बात करेगी आपकी पार्टी, इंक्लूडिंग यू, आप उसके चेयरमैन हैं, आप एक मंशूर भी दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ये तो हम 10-15 साल पहले एमक्यूएम के रहनुमाओं से सुन चुके हैं? देखिए, अगर एमक्यूएम के रहनुमाओं ने ये काम कर दिया होता या अच्छे काम कर दिए होते, कम से कम देखो ना, एमक्यूएम ने अभी हालिया तौर पर कहा कि 3.5 करोड़ की आबादी है और 2 करोड़ 5 लाख पे साइन कर दिए। एमक्यूएम ने कहा कि भाई सूबे बनने चाहिए, एमक्यूएम ने सूबों के लिए आवाज नहीं उठाई। एमक्यूएम ने कहा कि बिहारियों को लाया जाए, क्या बिहारियों को लेकर आए? एमक्यूएम ने हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, क्या एमक्यूएम ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी बनी? मेरा आप एमक्यूएम की मिसाल नहीं दे, किसी पार्टी की मिसाल न दे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई कराची के लोगों को उनका राइट दे दो। तो एमक्यूएम ने ऑर्डर किया हुआ है, एमक्यूएम अपने वादों पे, बकौल आपके, और सही भी फरमा रहे हैं आप, एमक्यूएम अपने वादों पे पूरी ना उतरी और कराची वालों को जो उन्होंने बातें कही या जो मंशूर में चीजें थी उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का गठजोड़ रहा है सिंध में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कल फिर आप भी गठजोड़ बना लेंगे, ये कराची वाले यकीन करें तो किस पे करें? नहीं, देखिए ना, हर आदमी तो ऐसा नहीं होता ना। अगर ऐसा होता तो हमें तो देखिए, हम तो 5-6 साल से लोगों को सिर्फ अवेयरनेस दे रहे हैं, इसलिए इलेक्शन में भी हमने हिस्सा नहीं लिया। इस वक्त भी हम पार्शली ले रहे हैं हिस्सा, तो लोगों को बताएं कि जो हमारा कैंडिडेट इंशाल्लाह आएगा वो सिर्फ कराची की बात करेगा। एक तासुर ये भी है, मैं आपको बता दूं, आप सवाल ले ले मेरा, एक आखिरी सवाल है आपसे। एक कराची में ये भी तासुर है कि कराची ग्रैंड अलायंस, असलम खान और उनके जो दीगर पार्टी के लोग हैं वो एक मखसूस एजेंडा पे काम कर रहे हैं। नहीं, एजेंडा हमारा यही है कि भाई कराची को उसके हुकूक दिए जाए।
अगर आप हुकूक नहीं देते तो उसको अलग इंतजामी यूनिट बना दिए, अलग इंतजामी यूनिट बना दिया जाए। ये किसको कह रहे हैं आप, एस्टैब्लिशमेंट को? मैनेजमेंट एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं, मैनेजमेंट को कह रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं, आर्मी चीफ को कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं। पाकिस्तान का मसले का हल क्या है, पाकिस्तान में ठीक है, क्या है, और इंसाफ सबके लिए तासुब खत्म। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। असलम खान साहब ने KGA का हमें मौक़िफ़ दिया। सलीम सचौनी साहब, दस्ती पर हम बात कर रहे थे जमशेद साहब पर, हॉट टॉक हो गई, इल्ज़ामात की सियासत हो गई, आगे बढ़ते हैं ना। ताहयात नाहली का मामला भी ज़ेर अल्तवा है, फिर जबरी गुमशुदगियों के मामले पे एहतजाज जारी है। इस पर भी जस्टिस फायजी साहब ने कहा कि मिल बैठ कर ये मामला हल करें। तो ये मिल बैठते क्यों नहीं है, वजूहात क्या हैं? और लास्ट आपसे मेरा ये सवाल है, मैं आपसे 2 सवाल एक साथ कर रहा हूँ। मुस्तरद हुए बहुत सारे लोगों के मुल्क भर में फॉर्म, गालबन आप भी कैंडिडेट हैं NA 238 के, आपके यहाँ खैर है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आपके बहाल हो गए फॉर्म? जी जी। और दूसरे ये जो मुस्तरद अदालतों से रिलीफ मिलेगा? जो कुछ के मुस्तरद हुए वो अदालत से रिबहाल हो जाएंगे, रिस्टेट हो जाएंगे, तो बड़ा मसला नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई इतने बड़े वो नहीं है कि जो एलिगेशन से, मेजोरिटी ऑफ देम एलिगेशन जो है वो बचकाना एलिगेशन है, तो वो अदालतों से बहाल हो जाएंगे तमाम के तमाम। अच्छा, 90% बहाल हो जाएंगे। हो सकता है 5 to 10% कुछ रुकावटें खड़ी की हों। टिकटों के मामले की क्या पोजीशन है आपके यहाँ? हमारे जरा ये बता रहे हैं देखिए, तमाम तरह जो खान साहब को जो डिस्टर्बेंस किया गया है ना, तो खान साहब को पिछली दफ़ा भी जो है ना टिकटों के मामले में सही सिलेक्शन करने का मौका नहीं मिला था। ठीक है, उन्होंने अपने दबाव डाल के अपने लोग घुसेड़ दिए थे, और अभी भी जो है ना इनकी कोशिश यही है कि खान साहब को जेल में इसीलिए डाला हुआ है, खान साहब को चेयरमैनशिप छीनने की वजूहत भी यही है कि जो वो टिकटों के मामले में सही फैसले न कर सके। मगर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस बार इनको नाकामी होगी और आवाम अपनी भरपूर ताकत दिखाएगी, और जिनको भी टिकटें खान साहब देंगे वो ज़रूर जीतेंगे, और इंशाल्लाह 2-3 अक्सरियत से जीतेंगे। और मजीद धांधलियों की क्या प्लानिंग है ये करते हैं, जिस तरीके से अभी खुल्लम खुल्ला बदमाशियाँ लगाई हुई हैं, इस तरीके से तो मलूकियत नज़र आ रही है। और आपने देखा ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये सूबा वो सूबा, मगर इन तमाम तर मसाइल का हल जो है ना वो एक ही है, रूल ऑफ लॉ और करप्शन का खात्मा। इन तमाम अगर ये चीजें हैं तो हर जगह पे खुशहाली है। अगर ये चीज नहीं है तो वो कहीं पे भी खुशहाली नहीं है। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, वो अपने आप को बर्बादी की तरफ ही ले जाएगा जितना जितना कानून के बरखिलाफ जाएगा। और बड़े अफसोस की बात है, एक तरफ हम कहते हैं हम इस्लामी मुल्क हैं और दूसरी तरफ इंसाफ जो है हमें इस्लाम की असास है, और हम उसी असास को छोड़ के पता नहीं किन चक्करों में पड़े हुए हैं और जो है वो अपने आप को बर्बादी की तरफ लिए जा रहे हैं। और वाज़ेह तौर पे आपको पता हदीस शरीफ में रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों दोस्त की है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मगर इसके बावजूद हमने पूरे मुल्क को एक दोज़ख के निज़ाम में जो है ना झोंका हुआ, और खुद तो जा रहे हैं हमारे आला दर्जे के जो ओहदेदार हैं, आम पब्लिक को भी इन्होंने इसी राह पे लगाया हुआ है और पूरे मुल्क का खाना खराब किया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब के लिए भी एक आज आम शहरी ने दरख्वास्त डाली है कि इनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। नवाज शरीफ साहब के कागजात बहाल हो गए। मैं तो कहता हूँ सबको इलेक्शन लड़ने दिया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, EVM मशीनों को ले आए इमीडिएटली। बहुत से ममालिक में पड़ी हुई है, सिर्फ 2 दिन के नोटिस में यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा। इतना कोई बड़ा बिग डील नहीं है। सही, खाली डेटा एंट्री है। डेटा एंट्री में हमारे लोग जो है ना बड़े माहिर हैं, हमारे बच्चे। हाँ, माहिर है। ये भी इनको 5 से 7 दिन में पूरे के पूरे डेटा इनको एंट्री करके दे देंगे। मगर क्वांटिटी चाहिए होगी बच्चों की, और वो क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है अल्लाह की रहमत से। मगर नियतों का फुकदान है सर। नियतें ये है कि हम किस तरीके से धांधली करें, किस तरीके से बेईमानी करें, किस तरीके से अवाम से वोट का हक छीने। इनकी पूरी की पूरी तवज्जो ये है कि किस तरीके से हम अवाम से वोट का हक छीने। और एक भगोड़े को जो 50 रुपए के बॉन्ड पेपर पे लेके गया था, और अरबों डॉलर उसने बैरून मुमालिक में अपने पाकिस्तानी कौम के जो है ना लूट के जमा किए हुए हैं, उसको लाके हम तख्त पे बिठाएं। तो इस तरीके से सर मुल्क नहीं चलते। इससे पाक फौज की जो है ना वो तजलील हो रही है। इसमें पाक फौज कहां से आ गई सर साहब? पाक फौज की तजलील इस तरीके से हो रही है, जब हमारे मुल्क से करोड़ों रुपए लूट के बाहर के मुमालिक में जाएंगे तो हमारी फौज मजबूत नहीं होगी। हमारी है ना, नैब है, FI है, उनका काम है। आप मुझे बताएं कि अयूब खान के दौर से लेकर आज तक के दौर में मजबूत किसने किया फौज को? एटमी टेक्नोलॉजी आई तो वो भुट्टो साहब लेके आए, मिसाइल टेक्नोलॉजी आई बेनजीर साहब लेकर, तो बेनजीर साहब। ये जो तैयारे बनने जिनको एयर मार्शल मुस्तफा अली साहब ने जबरदस्ती एग्रीमेंट करवा के यहाँ पे बनवाने शुरू, उनके साथ भी क्या सलूक किया गया?
ان کو بھی جو ہے نا وہ طیارے حادثے میں شہید کر دیا گیا. ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا آپ کے سامنے. جتنے جنہوں نے پاک فوج کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا ہے, جنہوں نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا ہے, جنہوں نے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے کام کیا ہے, وہ یا تو خان صاحب کی طرح جیل میں یا ان کو اوپر پہنچا دیا گیا ہے. تو اس طریقے سے اگر ذہنیت ہوگی تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم چل رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, کون سے رخ پہ جا رہے ہیں. ہم یا تو ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں, یا تو کہتے ہیں مسلمان نہیں ہے. بھائی مسلمان ہے تو پھر مانو رول آف لا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, مسٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بعد ختم ہو جاتا ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں, ختم ہو جاتی ہے ساری باتیں. مگر اس کے باوجود بھی ہم چوروں کو لا کے قوم کے اوپر مسلط کرنے کی پلاننگ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس کی خدمت ہو رہی ہے سر؟ تو سر جن کو آپ چور کہہ رہے ہیں ان کے کاغذات بھی منظور ہو گئے, وہ الیکشن کنٹیسٹ بھی کریں گے. ایئرپورٹ پہ عدالتیں بھی گئی ہیں نا. جن عدالتوں نے پہلے 50 روپے کے بانڈ پیپر پہ ان کو روانہ کیا, وہی عدالتیں ان کو ضمانتیں دینے کے لیے ایئرپورٹ گئی ہے, ان کی بایو میٹرک وہاں پہ کرائی ہے. سر اگر امیر اور غریب کا قانون الگ ہے تو وہ اسلام سے باہر ہے. ٹھیک ہے, اسلام مساوات سکھاتا ہے, سب کے ساتھ ایک سلوک ہونا چاہیے. غریب کی کٹیا میں رہنے والی ماں بہن کی عزت بھی وہی ہے جو وزیر اعظم ہاؤس اور آرمی ہاؤس میں رہنے والے کسی جنرل کی اور کسی پرائم منسٹر کی اور کسی صدر پاکستان کی یا کسی اور کی عزت ہے. دونوں کی عزت سانجھی ہے. یہی ہمیں دین سکھاتا ہے, یہی ہمارا دین ہے. اس سے بڑھ کر جو یہ پروٹوکول لے کے ٹائر لگا کے اور جو ایکٹنگ مار رہے ہوتے ہیں, وہ غرور و تکبر سے بڑی ہوئی تقریریں جو کر رہے ہوتے ہیں اور ذہنیت رکھ رہے ہوتے ہیں, وہ سوائے اپنے لیے تباہی کی اور کچھ نہیں سوچیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے ہمارا تو ہم مسلمان بھی نہیں رہتے. بھائی اللہ اور آخرت پہ ایمان ہمارا شرط ہے. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, ہمیں زندہ رہنے کے بعد مرنے کے بعد ہمیں جو ہے اللہ کو جواب دینا ہے. جب تک ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے, ہم آگے نہیں جائیں گے سر. اور ہم دار اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ کو جواب نہیں دینا ہے تو. ٹھیک ہے, آگے آپ کا پوائنٹ. میں تو اس پہ بھی آپ سے شاہ صاحب روشنی چاہوں گا, اور ایک اور سوال بھی میں ایڈ کروں گا کہ نگراں حکومت پہ جس طرح 90 دن کا ایک قانونی ٹائم, پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کی اس پہ تنقید, آج پھر وزیر اعظم نے جس طرح بانی پی ٹی آئی کا ذکر کیا اور پھر ایک تمید باندھی اور پورا ایک لیکچر دیا, اس پہ بھی مجھے آپ روشنی ڈالیں. کیا اس سے یہ تاثر نہ لیا جائے یا یہ قوم نہیں لے گی, یا اسپیشلی پی ٹی آئی کے فالوور ان کی دل آزاری نہیں ہوگی کہ جو وزیر اعظم پاکستان نے الفاظ کہے؟ پی ٹی آئی کے جتنے بھی فالوور ہیں, جتنی بھی یوتھ ہے, جتنی بھی لوگ ہیں, کاش کہ میری آواز وہاں تک جائے اور پہنچ سکے تاکہ ان کو کچھ سمجھ میں آئے. یہ ہمارے ملک کے لوگ احمقوں کی جنت میں نہیں رہتے, سمجھدار ہیں. ابھی آپ نے خود ہی ابتدا کری, بھائی نے بھی سیکنڈ کیا کہ نگراں حکومت بنی ہے تو وزیر اعظم جو آئیں وہ کام جو کرنے ہیں وہ کام کریں. آپ کے جملے تھے کہ وہ اداروں کو بلائیں, اداروں کو بلا کے چیک اینڈ بیلنس کریں, وہ سمجھائیں یہ ڈیوٹی ہے. ایسی بات ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا, مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے کہ پرائم منسٹر جب بانی پی ٹی آئی تھے تو اداروں کو بلا کے 50 روپے کے بانڈ پہ نہیں بھیجتے نا چور کو. اداروں کو بول کے ٹریپ کرا کے بند کرا دیں. ایک منٹ, ہاں دیکھیں مجھے بھی موقع دیں, میں ویسے احمقانہ گفتگو کرتا ہوں, آپ کو بری لگ جاتی ہے. ہائی کورٹ کی عدالت نے بھیجا ہے, ادارے نے بھیجے نہیں بھیجا ہے. پرائم منسٹر کے بہت کچھ بقول آپ کی آج کاکڑ پہ تنقید ہو رہی ہے نا, انوار الحق کاکڑ پہ تنقید ہو رہی ہے, تو انوار الحق کاکڑ تو مہمان پرائم منسٹر ہے, اس نے تو چلے جانا ہے. نہیں تو کیا وہ تو ایک پراپر دور حکومت تھا. نگراں وزیر اعظم وہ ایک نیوٹرل آدمی ہے, کیا اس کی شخصیت ان کی سٹیٹمنٹ سے یہ پولیٹکس؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو نگراں ہیں. ایک پکا مضبوط وزیر اعظم جو جیت کے الیکشن آیا جب وہ وزیر اعظم وہ نو کانفیڈنس پہ ہٹا دیے جاتے ہیں. اس کو عدالت نے احکامات دیے تھے, عدالت نے انوالومنٹ کی تھی کہ نواز شریف صاحب کو جانے دیں. ایک سیکنڈ میں سب جگہ آؤں گا نا, آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. ضمانت بھی انہوں نے جب پرائم منسٹر شپ سے ہٹایا گیا, نو کانفیڈنس آیا, تو اس کے بعد 140 کیسوں کا ایک فیصلہ جس میں کہا گیا کہ جو انویزیبل کیسز ہے اس میں بھی گرفتاری نہ کی جائے, تو کیا عدالت نے فیور نہیں دیا ایز اے پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر؟ اوکے, اس سے پہلے کیا گڈ ٹو سی یو نہیں کہا گیا گرفتاری کے ٹائم؟ فیور تھے, سب اچھائی تھی, تو اس وقت 50 روپے کے بانڈ پہ چور کو نہیں جانا چاہیے تھا ساجد.
اس کا جواب تو دینا ہے. آج جو یہ بات اٹھ رہی ہے, جو ایشو اٹھ رہا ہے, جو تنقید کا نشانہ عدلیہ اور اداروں کو بنایا جا رہا ہے, پرائم منسٹر کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے اور الیکشن جیتا ہوا جو عوام جس کو لے کے آئے 50 روپے کے میرے بانڈ پہ سوال نہیں کا جانا جواب نہیں چاہیے. دیا انہوں نے. کیا پرائم منسٹر آف پاکستان, ہائی کورٹ آف پاکستان کی عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کر سکتی ہے؟ دیکھیں میرے سوال کا سب میں وہی جواب دے رہا ہوں کہ جب حکومت جب ریاست بنتی ہے کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ ہاں ہے نا میں جواب ہے نا سر. بالکل بالکل میں آپ سے کہہ رہا manipulate نہ کریں ہوں, نا. آپ کی ریاست نے, اس وقت کی ریاست نے جو مہرے کریٹ کیے تھے, اچھے کیے تھے, وہ ٹوٹے غلط پالیسی کی سر کیا منی ٹریل مل گئی؟ یہ ہے وہ ذرائع, یہ ہے وہ ذرائع جو کہ ہم نے پیش کیا, وہ ذرائع انہوں نے پیش کر دیے. کیا منی ٹریل انہوں نے دے دی؟ الگ الگ کیا انڈیا پیپر مل کا فیصلہ جو غلط ہوا وہ صحیح ہو گیا؟ میں بول رہا ہوں میرا ان سے کوئی سالے بہنوئی کا رشتہ نہیں ہے. لگ تو یہی ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں, آپ کو لگنے سے کیا ہوگا, آپ تو مجھے کسی کا بھی بنا دیں گے, میں قبول کر لوں گا, مگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا فیصلہ جو ہے قانونی طور پہ آ گیا کہ جی اس میں یہ سزا کے مستحق ہیں, وہ کہاں گئے فیصلے, وہ کدھر چلی گئی؟ کوئی تو ہے ہی نہیں نا, کوئی جرم ثابت ہی نہیں ہوا. میں نہیں کہہ رہا کہ بھئی وہ کسی آج کی عدلیہ تو مجرم کو آپ کی حکومت جانے دے رہی ہے. ابھی کی بات کر رہے ہیں نا حکومت نے کیوں جانے دیا؟ ایک مجرم باہر سے آتا ہے, جانے ہی کیوں دیا؟ اس وقت وہ مجرم تھا, جو ایکس فاؤنڈر ہے, مجرم جو آتا ہے کیوں جانے تو وہاں پہ سفیر الوداع کہتا ہے, برطانوی سفیر, اس کے بعد ایئرپورٹ پہ عدالتیں کس کے احکامات کے تحت گئی؟ سر اب آپ کے دوسرے سوال پہ عدالتیں کس کے احکامات کے تحت؟ الیکشن آپ نے پوچھا کہ کس طریقے سے کیا معاملات چلیں گے. کے پی کے میں تاریخ بڑھائی گئی ہے, آج آپ کو پتا چل گیا ہوگا, 5 اور 9 جنوری اسکروٹنی کے حوالے سے اور تمام چیزوں کے حوالے سے اپیل کی تاریخ بھی بڑھا دی. کیوں کیا گیا ہے کہ یہ فیور ہے یار, مطلب الیکشن کمیشن تو چاہ رہا ہے کہ لوگ آئیں اور معاملات سیدھے کریں اپنے. کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا جس کو بھی شکوہ ہے وہ بھی جمشید دستی کی طرح ویڈیو بنا کے بتائے نا یہ میرے کمپلیٹ تھے, اس میں دیکھیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. سر آپ بھی بتائیں نا, آپ کے کس بیاف پہ مسترد نظران کو بتائیں, کہیں نہ کہیں مسٹیک ہے نا, کس بیاف پہ مسترد نظران آپ بھی بتا دیں گے, آپ کی تو اپیل میں جانا پڑ رہا ہے, ورنہ اپیل کی ضرورت نہیں ہوتی نا, جمشید دستی کی طرح آ جاتے. بھائی یہ دیکھیں یہ میں یہاں پہ ایک سوال ہے نا شاہ صاحب, الیکشن کمیشن کی ٹریننگ ہو رہی تھی لوگوں کی, ہاں تربیت ہوئی ہے تربیت, تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پورے فارم ریجیکٹ کرنا اور عدالتوں میں لوگوں کو بھیجنا, وجہ بات چھوٹی چھوٹی باتوں کی نہیں ہے. بلاتے ہیں ان کے اسکول کے ٹائم ان کے ڈاکومنٹ چیک کیے جاتے. چوٹ تو ملک نے ہمارے اتنی کھائی ہے. یہاں پہ ایک عام شہری پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے لے کے شہباز شریف, آصف علی زرداری, جن پر کئی نیب کے مقدمات تھے 90s سے, بچے جوان ہو گئے, ان کے ڈاکومنٹ کلیئر ہیں, اور جو نئے بچے آ رہے ہیں جائیں عدالتوں میں جائیں. یہ کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح آج بھی میں رسپیکٹ کی طرح دیکھتا ہوں, میں آج بھی کہتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی آج بھی ان کے بھی مسترد ہیں سر, لیکن جو میں وہ بات کر رہا ہوں دیکھیں وہ ریکارڈ پر رکھیے گا, ایز اے نیشنل ہیرو وہ آج بھی ہمارے ہیرو ہیں. انہوں نے خدمات انجام دی. وہ جیل میں ہیں سر, ایک منٹ, انہوں نے کئی کیسز ہیں. سنیں تو انہوں نے, میں جو بات کر رہا ہوں غور سے سنیے گا, انہوں نے قومی کرکٹ کھیلی, انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, وہ نیشنل ہیرو ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان کے فارمر وزیر اعظم ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی, پاکستان کے وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے ملک چلایا, انہوں نے ملک کی خدمات کی. 2 ان کے پاس بہترین اللہ کی طرف سے عزتیں آئیں. پالیسی میکرز جو تھے ان کے ساتھ جڑے ہوئے, جنہوں نے یہ سازشیں کی, جنہوں نے کھیل رچائے, جنہوں نے احکامات جاری کیے غلط, آج ان پالیسیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ان ووٹرز کو, ان کینڈیڈیٹس کو, ان ووٹرز کو جو چاہنے والے ہیں یا جو بیٹھے ہیں, ان سب کو جو ہے وہ سوال کا سامنا ہے. بڑا سادہ سوال آپ سے کروں گا, آپ مجھے, اور آپ کو میں 1 منٹ دوں گا, اسی میں آپ نے جواب دینا ہے کیونکہ باقی آخری ٹائم سلیم صاحب کا ہے. آپ کو یاد ہوگا سابق صدر آصف علی زردانی نے کہا تھا کہ ہمیں مجبور نہ کریں, ہم اینٹ سینٹ بجانا جانتے ہیں. میں اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد دلا رہا ہوں. پھر آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے کہا تھا, باجوہ تم نے مجھے نکالا نا, تڑیاں لگائیں. مریم نواز کو بھی تو بتا دیں یہ جو وردی ہے وہ لگواڑی تھی. اس کے بعد یہی کچھ چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی کہا. خواجہ آصف کو بھی بتا دیں سر. یہ 3 لوگ میں نے آپ کے آگے رکھ دیے, 2 سیاست کر رہے ہیں, ایک ابھی جیل میں. آپ بھول گئے ایک کو, چلیں چوتھا اور بھول گئے جی. ایک بانی اور قائد لندن میں بھی بیٹھے ہیں, بہت کچھ کہا انہوں نے. تو پھر وجہ کیا ہے, سیاستدان کون کو آج بتا دیں. یہ سیاستدان جو ہیں,
میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک سب اچھا کی ہوا چل رہی ہوتی ہے تب ٹھیک ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پردے کھلنا شروع ہو گئے، آپ کی سیکرٹ جو آپ نے کرپشن کی ہے، جو آپ نے غلطیاں کی ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور شکوہ کیا جاتا ہے تو وہ برے بنتے ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ بھی بری ہو جاتی ہے، پھر جو ہے وہ ادارے بھی برے ہو جاتے ہیں، اور آپ ہی لوگ آ کے اپنے ملک کا وقار مجروح کرتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے، آپ ہی لوگ دھمکیاں لگاتے ہیں، مگر پاکستان توڑنے کی بات دیکھو، کس نے؟ عمران خان نے پاکستان توڑا؟ دیکھیں عمران خان زرداری صاحب نے کیا کہا تھا کل بھی میں نے آپ کو کیا کہا اسی پروگرام میں آپ کے میں نے کہا کہ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے احکامات دیے، ثابت ہو رہا ہے عمران خان نے پاکستان توڑا؟ 9 مئی کے احکامات کس نے دیے؟ ثابت ہو رہا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ جلاؤ گھیراؤ کرو، پیچھے کون؟ سب ثابت ہو رہا ہے، سب سامنے آئے گا۔ اگر زیادتی ہو رہی ہوگی عوام کھڑی ہو گئی زیادتی، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں زیادتی ہو گئی؟ یہ جو جلاؤ گھیرا ہوا یا جو پکڑے گئے لوگ، وہ دو طرفہ جو زیادتی ہوئی، اس کا کون؟ کہاں سے زیادتی؟ یہ جو عورتوں دو طرفہ بتائیں نا، اٹھا کے موبائلوں میں پھینکا گیا، یہ سب زیادتی نہیں تھی؟ کیا زیادتی نہیں کہ شہیدوں کی ارواح کی پامالی کی گئی، بے حرمتی ہو، ان عورتوں کی حفاظت کے لیے ارواح کی پامالی کی گئی اور عورتوں کی بے عزتی کی گئی، لاکھ کو آگے لگائی یہ گئی، بتائیں یہ کون سا انصاف تھا؟ کہاں کا کمانڈر ہاؤس کو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا؟ جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں کی جاتی؟ جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں کرائی جاتی؟ اس 9 مئی کا واقعہ دینا جواب، جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں کرائی جاتی؟ کیوں چھپا جاتا ہے انکوائری کے؟ کیوں خوف ہے انکوائری سے، جوڈیشل انکوائری سے؟ یہ ڈرا ہوا ہے جوڈیشل انکوائری سے۔ ٹھیک ہے سلیم سے آپ کا بھی ٹائم ہے، سر ٹائم آپ کا ہو گیا، شاہ صاحب آپ کا ٹائم ہے۔ سلیم سے چلی صاحب 51 لوگ ابھی بھی غائب ہیں اسکرین سے، مفرور ہیں، آپ کے بہت سارے لوگ ہیں اس میں، کئیوں کے NIC بلاک ہو گئے، ابھی آپ لوگ بھرپور الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نشان کوئی بھی ملے گراؤنڈ خالی نہیں چھوڑیں گے، الیکشن لڑیں گے، الیکشن آپ لوگ لڑیں گے، کتنے پر امید ہیں؟ اور اگر آپ کو ووٹ نہ پڑا پھر کیا ہوگا؟ سر یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم لڑیں گے، تو ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کہتے کہ ہم لڑیں گے، ہم پاکستان کے لیے کہتے ہیں اور پاکستانی قوم کے لیے کہتے ہیں، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے، اگر آپ نہیں جانتے تو ایک الگ بات ہے۔ بالکل، وہ باقی پارٹیوں کے بھی تو ساتھ ہے نا قوم، سر صرف آپ کے ساتھ فضل الرحمان صاحب چھپ رہے ہیں؟ اچھا کیوں چھپ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب؟ کیوں نواز شریف صاحب چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں یہ لوگ دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن سے؟ آ جائیں لڑیں الیکشن، کیوں ڈر رہے ہیں بلے سے؟ بلے سے کیا خوف ہے ان کو؟ کیوں ڈر رہے ہیں بلے سے؟ بتائیں میرے کو، جواب دے، بلے سے کیوں ڈر لگ رہا ہے ان کو؟ یہ نواز شریف صاحب بیانات دے رہے ہیں بلے کے خلاف، وہ شہباز شریف صاحب بیانات دے رہے ہیں بلے کے خلاف، اور دیگر جو ہے نا بیانات دے رہے ہیں بلے کے خلاف، آخر بلے سے ان کو کیوں اتنا ڈر لگ رہا ہے؟ اگر ڈر لگ رہا ہے اسی لیے الیکشن ملتوی کرانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں الیکشن ملتوی ہو، الیکشن ڈیلے ہو، عوام جو ہے نا وہ دربردست ہو، عوام نا امید ہو کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اس چکر میں عوام نکلے نہیں، عوام کم تعداد میں نکلے، ان کو بے ایمانی اور دھاندلی کرنے کی آزادی ملے، اور مگر یہ انشاءاللہ یہ کتنے بھی حربے استعمال کر لیں، چاہے کچھ بھی کر لیں، چاہے انٹرنیشنل جو قوتیں جو ان کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہیں وہ چاہے کچھ بھی کر لیں، جنہوں نے پاکستان پہ غیر آئینی حکومتیں مسلط کرائیں وہ کچھ بھی کر لیں، مگر اس بار انشاءاللہ عوام کی رحمت، عوام کے تعاون سے، عوام کے جو ہے نا ہمت سے، عوام کے حوصلے سے جو وہ باہر نکلے گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بلے کو ووٹ ڈالے گی اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن بھی ہوگا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو، رول آف لا اور کرپشن کے خاتمے کے لیے کام ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے، صرف آیت شریف سنا کے اور اس پہ لوگوں کو مطمئن نہیں کرنا چاہیے، آیت شریف پہ عمل درآمد کر کے دکھانا چاہیے کہ ہمیں اس آیت پہ اور حدیث شریف پہ مکمل اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے ایمان ہونا چاہیے کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں دوست کی، اس کی حمایت کے اندر کئی آیت شریف موجود ہیں جو اس حدیث شریف کی تصدیق بھی کرتی ہیں، وہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک بار نہیں کئی بار اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا کہ اللہ اور آخرت پہ ایمان، اللہ اور آخرت پہ ایمان، یعنی اللہ کو ہمیں مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ ان کو اپنے دماغوں میں ڈالنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ڈالیں گے، یہ چٹکیوں کی زندگی ہے سر، یہ چٹکی میں اگر آپ دیکھ لیں سارے 60-70 سال کی عمر مزید کیا انسان جی لے گا؟ بالکل، اور یہ زندگی ختم ہونی، جس کو جواب دینا ہے اس کے بارے میں سوچیں سر، کیا بات ہے، اگر اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے جس کو جواب دینا ہے تو پھر ان سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ان کو۔ آگے آپ کا پوائنٹ، اور تاریخ نہیں بھولتا کوئی
اور تاریخ خود حساب لیتی ہے. وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ کو بھی تاریخ یاد رکھے گی. آپ بھی جب اس منصب سے چلے جائیں گے جو اس وقت آپ کے پاس ہے، وزارت عظمیٰ کے نشست پر جو بیٹھتا ہے یا کسی طاقتور سیٹ پر اس کا قدم جمتے ہیں تو وہ آئین قانون بھول جاتا ہے، وہ پھر ڈکٹیشن بھی لیتے ہیں، وہ پھر جائز ناجائز بہت سارے ماضی میں قصے کہانیاں ہیں جو کوئی مورخوں نے لکھ دیے ہیں. آپ کے لیے بھی تاریخ کے مورخوں نے لکھ دیا. آج آپ جس نشست پر ہیں کل آپ کی بھی یہ نشست نہیں رہے گی، لیکن کل یہ بات ہوگی. چاہے ہمارے پوئٹ حضرات یا ہمارے صحافی حضرات یا دیگر لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ ایک نگراں وزیر اعظم تھے جن کا نام انوار الحق کاکڑ تھا، جو کہ کیئر ٹیکر تھے، جو کہ الیکشن کروانے کے لیے آئے تھے، جن کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں سر تھا. یہ برطانیہ سے آئے اور واپس برطانیہ چلے جائیں گے. نہ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق تھا نہ ہے، نہ یہ پاکستانی تھے نہ ہیں، یہ واپس برطانیہ میں ہوں گے. آپ کے بھاشنز کو یاد رکھے گی یہ قوم. یہ الفاظ یاد رکھنا ہے، دوبارہ برطانیہ میں ہوگا، پاکستان میں نہیں ہوگا یہ بندہ. آپ مرہم رکھنے آئے تھے. اگر اسلام آباد میں جو مظاہرین بیٹھے ہیں اس پر بھی آپ مرہم رکھتے. اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ وکٹمائز ہوئے ہیں، آپ کا کام تھا ان پہ بھی مرہم رکھنا اور ایک صاف شفاف الیکشن کروانا، نہ کہ آپ بیٹھ کے لیکچر دیتے، بھاشن دیتے. یہ آپ کا کام نہیں تھا. یہ اس وزیر اعظم کا کام تھا جس وزیر اعظم کو مینڈیٹ ملا ہو، جس وزیر اعظم کو عوام نے چن کے اس منصب پہ لایا ہو، وہ یہ بھاشن دے تو بہت اچھا لگتا ہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوئی نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.